أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قطات. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری سے متعلق فرمایا۔ چغل خوری ایسے عمل اور ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے مقصد سے جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہوں، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ تو اس کو سخت ترین سزا کی وعید سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چغل خور ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی کہ ابتدائی طور پر ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا، بلکہ اس سے قبل بقدر گناہ اس کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، یہ تو لازمی بات ہے۔ اور قطات ہی کو نمام یعنی چغل خور کہتے ہیں۔ نمام اور قطات دونوں ایک ہی لفظ ہیں عربی کے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے وعن ابی محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضرات گرامی، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ قطع رحمی کے حرام ہونے کی اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ قطع رحمی ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جن کے کرنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس عمل کی سزا وہ جہنم میں بھگتے گا اور اس کے بعد پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان بدترین چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔